آپ نے خود یہ ویڈیو نہیں کھولی، یہ ویڈیو خود آپ کو ڈھونڈ کر آئی ہے، کیونکہ آج ہم اس سوچ کی بات کریں گے جو عام لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے، جو لوگ کہتے ہیں یہ ناممکن نہیں، جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہر دن محنت کرتے ہیں۔ مرسڈیز بینز کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک نوجوان کارل بینز تھا۔ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، نہ خاندان کی مدد، نہ لوگ اس کے ساتھ تھے۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے کہ یہ خواب ناممکن ہے، یہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ لیکن کارل بینز کے دماغ میں ایک چیز تھی، اعتماد اور ضد کہ وہ ہارنے نہیں والا۔ راتوں کو جاگتا، ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرتا اور ہر بار اپنے دماغ سے سوال کرتا، اگر یہ نہیں ہوا تو میں اور کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ اسی سوچ نے اسے ہر مشکل سے آگے بڑھایا۔ دوسری طرف گوٹلیب ڈیملر بھی اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ گاڑی صرف فیکٹری کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے ہونی چاہیے، اور وہ مستقبل کے لیے تصویریں پہلے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ ویژنری سوچ نے مرسڈیز بینز کی بنیاد رکھی، کیونکہ دونوں انسانوں نے اپنی اپنی مہارت اور یقین کو ملا کر ایک نئی راہ کھولی۔ 1926 میں کارل بینز اور ڈیملر کی کمپنیز ایک ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ دو مختلف اپنے انا کو چھوڑ کر اتحاد کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا کہ کبھی بھی ایگو اور اختلافات کو اپنے خواب کے سامنے نہیں آنے دینا چاہیے۔ جنگوں، بحرانوں اور مشکلات کے باوجود مرسڈیز بینز نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ہر تباہی کے بعد یہ دوبارہ کھڑا ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ یہ صرف گاڑیاں نہیں بنا رہا بلکہ ایک سوچ اور معیار کی علامت بنا رہا ہے۔ لوگ آج بھی مرسڈیز بینز دیکھ کر صرف گاڑی نہیں دیکھتے بلکہ ایک انسان کی ہمت، یقین اور مستقل مزاجی دیکھتے ہیں۔ گوٹلیب ڈیملر ایک ایسا انسان تھا جو عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتا تھا۔ اس کا دماغ ہمیشہ مستقبل کی طرف رہتا، ہر چیز کو صرف موجودہ حالات سے نہیں دیکھتا تھا بلکہ وہ یہ سوچتا کہ کل دنیا کیسا ہو سکتی ہے۔ جب لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، وہ سوچتا کہ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر کیوں میں اسے ممکن بنا دوں۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال رہتا، میں آج کیا کر سکتا ہوں کہ کل آسان ہو جائے۔ اس کے یہ سوچ مرسڈیز بینز کے لیے بنیادی ستون بنی۔ اس نے پہلا پیٹرول انجن تیار کیا اور یہ دکھایا کہ گاڑی صرف نقل و حرکت کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان کی سوچ اور جدت کا آئینہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ہر چھوٹی کامیابی کے ساتھ ایک بڑا خواب دیکھا اور ہر بار اس نے اپنی ٹیم اور خود پر اعتماد رکھا کہ کوئی رکاوٹ اسے نہیں روک سکتی۔ ڈیملر نے ہمیشہ یہ سوچا کہ صرف گاڑی بنانا کافی نہیں بلکہ اس گاڑی کے ذریعے لوگ اپنے معیار اور زندگی کی سطح بلند کر۔ یہی سوچ آج مرسڈیز بینز کو دنیا کی سب سے معتبر اور لگژری برانڈ میں شامل کرتی ہے۔ اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر آپ بڑا سوچتے ہیں تو مشکلات آپ کے لیے راہ روک سکتی ہے بلکہ وہ آپ کے لیے سبق اور تجربہ بن جاتی ہے۔ جب کارل بینز اور گوٹلیب ڈیملر کی کمپنیاں الگ الگ کامیاب ہو رہی تھی تب بھی حالات ہمیشہ آسان نہیں تھے۔ ہر طرف مشکلات تھی، معیشت اتار چڑھاؤ کا شکار تھی اور مارکیٹ میں نئے برانڈ آ رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ دونوں کمپنیوں کا ایک ہونا ناممکن ہے، یہ ایگو اور اختلافات کی وجہ سے کبھی نہیں ایک ہو سکتی۔ لیکن دونوں انسانوں نے اپنے دماغ میں ایک سوچ رکھی، اگر ہم اپنی اختلافات کو چھوڑ دیں اور اپنے ویژن کو ملا دیں تو دنیا کو ایک نئی راہ دکھا سکتے ہیں۔
یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، ہر شخص اپنے فخر اور اپنے کامیابی پر یقین رکھتا تھا، مگر کارل اور ڈیملر نے سمجھا کہ ایگو انسان کو چھوٹے فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے اور بڑے خوابوں کے لیے ہمیشہ اسٹریٹجک تھنکنگ ضروری ہے۔ اس کے بعد 1926 میں دونوں کمپنیوں کا مرجر ہوا اور مرسڈیز بینز پیدا ہوئی۔ یہ صرف دو کمپنیوں کا اتحاد نہیں تھا، بلکہ ایک نئی سوچ، ایک نیا معیار اور ایک بڑے ویژن کی علامت تھی۔ مرجر کے بعد مرسڈیز بینز نے پہلی بار ماس پروڈکشن پر فوکس کیا اور دنیا کو دکھایا کہ لگژری، معیار اور اختراع ایک ساتھ ممکن ہے۔ لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ صرف گاڑیاں نہیں بنا رہا، بلکہ ایک سوچ، ایک معیار اور ایک خواب سب کے لیے لے کر آیا ہے۔ جنگوں کے زمانے میں مرسڈیز بینز کے لیے حالات انتہائی مشکل تھے۔ پہلے اور دوسری عالمی جنگ نے نہ صرف معیشت کو تہس نہس کیا، بلکہ کمپنی کی پیداوار اور وسائل بھی تقریباً ختم کر دیے۔ لوگ کہتے تھے کہ اب یہ برانڈ کبھی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ بہت سے لوگ مان گئے کہ شاید مرسڈیز بینز کا وقت ختم ہو گیا ہے، مگر کارل بینز اور ڈیملر کی سوچ ہمیشہ اس کے آگے تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ حالات صرف ایک عارضی امتحان ہے اور اصل طاقت انسان کے دماغ اور اس کے عزم میں چھپی ہے۔ انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو مضبوط رکھا، ناکامی سے نہ گھبرا کر دوبارہ کام شروع کیا اور ہر چھوٹے کامیابی کو بڑے ویژن کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھتے رہے۔ اس دوران مرسڈیز نے اپنی ایس کلاس اور سی کلاس جیسی گاڑیاں لانچ کیے، جو صرف گاڑیاں نہیں بلکہ معیار اور لگژری کی علامت تھی۔ ہر گاڑی ایک لمحہ تھی جس نے دنیا کو دکھایا کہ یہ برانڈ صرف جیتنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مرسڈیز بینز کی دوبارہ کامیابی کی نے ہمیں یہ سبق دکھایا کہ کامیابی کا اصل راز حالات میں نہیں بلکہ انسان کے دماغ اور اس کے مستقبل عزم میں ہوتا ہے۔ جنگوں اور بحرانوں کے بعد مرسڈیز بینز نے محض زندہ رہنے کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ اس نے معیار، لگژری اور جدت کو اپنی بنیاد بنایا۔ کارل بینز اور ڈیملر نے سمجھا کہ صرف گاڑیاں بنانا کافی نہیں، بلکہ ہر گاڑی ایک پروڈکٹ اور برانڈ کا پیغام ہونی چاہیے، جو لوگوں کے ذہن میں لگژری، معیار اور طاقت کی علامت کے طور پر جگہ بنا سکے۔ ہر نئی گاڑی جیسے ایس کلاس یا ای کلاس صرف نقل و حرکت کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ مرسڈیز بینز کے اصولوں اور سوچ کی عکاسی تھی۔ انہوں نے ہر چھوٹے فیصلے میں یہ بات دیکھی کہ اگر ہم معیار پر سمجھوتا کریں گے تو دنیا میں ہماری عزت اور اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہی مستقل مزاجی اور ڈسپلن برانڈ کو ایک عالمی معیار تک لے گئی۔ مرسڈیز بینز نے نہ صرف جرمنی میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی آپ کو ایک سرفرست لگژری برانڈ کے طور پر منوایا۔ ہر آڈینس اور ہر کسٹمر نے محسوس کیا کہ یہ برانڈ صرف گاڑیاں نہیں بیچتا بلکہ ایک تجربہ، ایک معیار اور ایک سوچ بیچتا ہے۔ یہی سوچ، یہی ڈسپلن اور یہی عزم برانڈ کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ یہ پارٹ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ واقعی دنیا میں عزت اور پہچان چاہتے ہیں تو صرف کامیابی کافی نہیں بلکہ اعتماد، ڈسپلن اور مستقل مزاجی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ مرسڈیز بینز کی یہ مثال آج بھی ہر بزنس اور ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ دنیا کی پہچان صرف طاقت اور وسائل سے نہیں بلکہ سوچ، ویژن اور معیار کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کامیابی اور عزت صرف انہی کی قدم چومتی ہے جو اپنی اصول، معیار اور سوچ پر قائم رہتے ہیں۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، مرسڈیز بینز نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک مضبوط مائنڈ سیٹ اور مستقل ڈسپلن کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے برانڈ میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ مرسڈیز بینز آج دنیا کے سب سے معتبر اور لگژری برانڈ میں سب میں ایک ہے۔ ہر گاڑی چاہے ایس کلاس، جی کلاس یا سی کلاس ہو، صرف ایک مشین نہیں بلکہ ایک سوچ کی علامت ہے۔
ایک معیار کی عکاسی ہے اور ایک مستقل مزاجی کی پہچان ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف وسائل یا قسمت سے نہیں ممکن ہوا، بلکہ ہر فیصلے، ہر مشکل لمحے اور ہر کامیابی کے بعد اٹھ کھڑے ہونے کے دماغ اور ویژن کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات مشکل ہے اور لوگ ساتھ نہیں دے رہے یا راستے رکاوٹ سے بھرے ہیں، تو یہ کمزوری نہیں بلکہ آپ کی طاقت اور موقع ہے۔ ہر بڑا برانڈ، ہر بڑی کامیابی وہی سے جنم لیتی ہے جہاں انسان اپنے یقین، اپنے ویژن اور اپنے مستقل عزم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مرسڈیز بینز کی مثال یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایگو، خوف یا مایوسی کے آگے پیچھے ہٹنے کی عادات کسی کو کامیابی نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب حقیقت بنے، کہ آپ اپنی زندگی میں ایک معیار قائم کریں، تو آپ کو بھی اپنے دماغ، اپنے ویژن اور اپنے عزم پر یقین رکھنا ہوگا۔ اور اب آپ کے لیے سب سے اہم سبق، ہر ناکامی آپ کو سکھاتی ہے کہ اور بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، اور ہر مشکل لمحہ آپ کے دماغ کو مضبوط کرتا ہے، اور ہر بڑا فیصلہ آپ کے ویژن کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی مرسڈیز بینز کی طرح ایک مثال بنے، تو آج سے اپنے خوابوں کو اہمیت دے، اپنے دماغ کو تربیت دے، اور ہر رکاوٹ کے بعد دوبارہ کھڑے ہو۔ تو ہمارے چینل لائف آف لیجنڈ کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے مائنڈ سیٹ کو مضبوط بنانے کا سفر آج سے شروع کریں، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جہاں آپ نے ہار ماننے سے انکار کیا۔ شکریہ۔